شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ دو یا 3% کی اقلیت امن برباد کرنے پہ تل چکی ہے۔ ان کا امام زمانہ آئے گا اور ان پیارے نبی کے صحابہ کی قبروں کو پھاڑ کر سیدنا ابو سفیان پر لعنت کرواتا ہے۔ چینل کی انتظامیہ اس کو نشر کرتی ہے، گالیاں دیتے ہیں، اور وہ گالیاں پوری دنیا میں نشر کی جاتی ہے، اور سنیت لمبی چادر تان کے سو رہی ہے۔ ڈوب کے مر جانے کے لیے تمہارے لیے یہی مقام کافی ہے کہ تمہارے رسول کے برادر اللہ کو، تمہارے رسول کے سسر کو، تمہارے رسول کے پیارے صحابہ کو، تمہارے رسول کے پیارے ساتھیوں کو یوں ممبروں پر، چینل پر، جلوسوں میں گالیاں دی جائیں اور تم اخلاق کا درس دیتے رہ جاؤ۔ میرے پیارے نبی کے ساتھیوں پر لعنت کرنا، ان کو گالیاں دینا تمہارا مذہب ہے تو تمہیں کافر کہنا میرا مذہب ہے۔ ان ظالموں نے نہ رب کو پہچانا، نہ رب کی قدر کو پہچانا۔ بلند دنیا میں ہر سو خدا کا نام کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ کچھ عرصے سے لگاتار روافض کے ذاکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی گستاخی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہر روز کسی نہ کسی سبائی، رافضی، ملعون مجرم کی گفتگو سننے کو ملتی ہے جس میں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کو گالیاں دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ عبداللہ ابن سبا یہودی کے یہ روحانی فرزند اپنے کفر کو عوام الناس کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کر رہے ہیں۔ نہیں معلوم کہ سنیت بک گئی ہے، نہیں معلوم کہ سنیوں میں کوئی بھی ایسا شخص باقی نہیں رہا جس کی زبان کی، جس کی قلم، جس کی طاقت کفر کے ان دندناتے ہوئے ایجنٹوں کو روک سکے۔ ان سبائیوں نے، ان رافضیوں نے، یہودیوں سے بڑے مجرموں نے شاید کہیں سے اجازت حاصل کر لی ہے کہ اب تم جو بولنا چاہو بول سکتے ہو۔ 98% اکثریت کو ہم نے جکڑ رکھا ہے، 2 یا 3% کی اقلیت امن برباد کرنے پہ تل چکی ہے۔ جو باتیں کبھی کتابوں میں پڑھی جایا کرتی تھی
رافضیت کے کفریہ عقائد جو کبھی ملا باقر مجلسی کی کتابوں میں دیکھنے کو ملتے تھے یا خمینی کی کتابوں میں دیکھنے کو ملتے تھے یا نعمت اللہ الجزائری کی کتابوں میں دیکھنے کو ملتے تھے یا طبرسی کی کتابوں میں دیکھنے کو ملتے تھے یا قمی کی کتابوں میں دیکھنے کو ملتے تھے، آج کفر کے یہ ایجنٹ ان عقائد کو منبر و محراب سے ہی نہیں بلکہ روافض کے ہی بعض ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر نشر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس ایک ملعون کو سنیے، یہ خبیث، یہ سبائی، یہ رافضی، یہ ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا کتا بکواس کرتے ہوئے کہتا ہے اپنے امام غائب کے بارے میں کہ جب وہ آئے گا مولا روضہ رسول پہ جانے کے بعد پوچھیں گے کہ اے لوگو، یہ میرے جد اللہ کے نبی کے دائیں اور بائیں کون ہیں؟ بہار الانوار کی روایت علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب مولا پوچھیں گے تو لوگ بتائیں گے فلاں فلاں کی قبر ہے۔ مولا کہیں گے انہیں باہر نکالو۔ باہر نکالنے کے بعد مولا کہیں گے سوکھا درخت ہوگا، مولا کہیں گے نا درخت پہ لٹکا دو۔ جیسے ہی سوکھے درخت پر دونوں کو لٹکایا جائے گا وہ درخت ہرا بھرا ہو جائے گا۔ پھر مولا کہیں گے کہ جاؤ یہودیوں کا فلاں فلاں جگہ کسی زمانے میں قبرستان تھا، وہاں ایک شخص اور دفن ہے، تیسرے کو بھی لے کر آؤ۔ مولا اسے بھی وہاں سے نکلوائیں گے اور نکلوانے کے بعد ان تینوں کو درخت سے لٹکا دیں گے۔ سوکھا درخت ہوگا، جیسے ہی انہیں درخت سے لٹکایا جائے گا وہ درخت ہرا بھرا ہو جائے گا۔ مولا کے لشکر کے کچھ لوگ بغاوت کر دیں گے اور امام زمانے کے مخالف آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ جب امام کے مخالف آ کر کھڑے ہو جائیں گے مولا حکم دیں گے کہ انہیں بھی قتل کر دو، انہیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد مولا کہیں گے کہ ان میں آگ لگا دو، ان میں آگ لگا دی جائے گی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ کون ابو بکر؟ جو میرے نبی کے سسر۔ کون ابو بکر؟ کون عمر؟ جو میرے نبی کے سسر۔ کون عثمان؟ جو میرے نبی کے دوہرے داماد، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سفر و حضر میں خوشی اور غمی میں ہر موقع پر نبی کے دائیں اور بائیں رہے اور وفات کے بعد بھی پیارے نبی کے قدموں میں ہی آرام فرما رہے۔ یہ سبائی، یہ ملعون، یہ خبیث کہتا ہے کہ ان کا امام زمانہ آئے گا اور ان پیارے نبی کے صحابہ کی قبروں کو پھاڑ کر ان کی مبارک لاشوں کو نکال کے آگ لگائے گا۔ وہ امام زمانہ جس کا وجود نہیں ہے، جو نہ پیدا ہوا، نہ اس دھرتی پہ وہ ہے، نہ وہ کبھی باہر دنیا پہ آنے والا ہے۔ ایک ڈرامائی شخصیت جس کو بنا کر پیش کیا گیا، جس کے وجود کا کوئی ثبوت نہیں۔ اگر واقعی تمہارے ہاں کوئی امام زمانہ ہے اور وہ آ کر یہ برا فعل کرے گا، تمہاری سوچ پر بھی لعنت، تمہارے بد مذہب پر بھی لعنت۔ سنیو، کیا اس لیے زندہ رہ گئے ہو کہ تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیروں کو یہ یہودیوں کے ایجنٹ، یہ سبائی، یہ رافضی، یہ ملعون، یہ مجرم، یہ کافر، یہ زندیق گالیاں دیتے پھرے اور ان کی لاشوں کی بے حرمتی کا لوگوں کے سامنے درس دیتے رہے۔ ایک اور مجرم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور سسر سیدنا ابو سفیان پر محنت کرواتا ہے، ایک ظالم کرتا ہے، چینل کی انتظامیہ اس کو نشر کرتی ہے۔
بركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوسر پر یہ بھونکنے والے، یہ لعنت کرنے والے، یہ مجرم، یہ زندیق، یہ ملعون دندناتے پھر رہے ہیں. ام المؤمنین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ، ان کے پیارے بھائی امیر معاویہ کو یہ زندیق، یہ ملعون، یہ کافر، یہ مرتد، یہ دجال، یہ شیطان کی اولاد گالیاں دیتے ہیں، اور وہ گالیاں پوری دنیا میں نشر کی جاتی ہے، اور سنیت لمبی چادر تان کے سو رہی ہے. ڈوب کے مر جانے کے لیے تمہارے لیے یہی مقام کافی ہے کہ تمہارے رسول کے برادر اللہ کو، تمہارے رسول کے سسر کو، تمہارے رسول کے پیارے صحابہ کو، تمہارے رسول کے پیارے ساتھیوں کو یوں ممبروں پر، چینلز پر، جلوسوں میں گالیاں دی جائیں اور تم اخلاق کا درس دیتے رہ جاؤ. ایک زندیق سیدنا امیر عثمان رضی اللہ عنہ وارضا، جن کے آنے پر پیارے نبی نے اپنے کپڑوں کو درست کرتے ہوئے اپنی پنڈلی پہ کپڑا ڈالا تھا. مومنوں کی ماں نے پوچھا تھا، ابو بکر آئے تو آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، عمر آئے تو آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، عثمان کے آنے پر آپ نے اپنی پنڈلی پہ کپڑا ڈالا. کہا اس سے حیا نہ کرو جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یہ ملعون مجرم، یہ زندیق، یہ خبیث جلوس کے اندر سیدنا عثمان کو گالیاں دیتا ہے، ان پہ لعنتیں کرتا ہے. اہل سنت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ ایک سازش کے تحت معاشرے کو، پرامن معاشرے کو فرقہ واریت کی آگ میں جلانا چاہتے ہیں. ان ظالموں سے خیر کی کیا امید ہے؟ ان شیطانوں سے خیر کی کیا امید ہے؟ صحابہ کو گالیاں دینا ان کے ہاں مذہب ہے، ان کے ہاں عبادت ہے. تو سنو، اگر میرے نبی کے صحابہ کو، میرے پیارے نبی کے ساتھیوں پر لعنت کرنا، ان کو گالیاں دینا تمہارا مذہب ہے، تو تمہیں کافر کہنا میرا مذہب ہے، تمہیں ملعون کہنا میرا مذہب ہے، تمہیں جہنمی کہنا میرا مذہب ہے. تم اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے آزاد ہو، تو میں اپنے عقیدے کے بیان میں آزاد ہوں. اور جب میں ان رافضیوں، سبائیوں، ملعونوں کے، ذاکروں کے جملوں کو سنتا ہوں کہ صحابہ کی توہین کرنے والے یہ مجرم، یہ تو رب کی توہین سے باز نہیں آتے، یہ رب کو گالی دینے سے باز نہیں آتے. سنیت تڑپتی ہے صحابہ کی توہین پر، تڑپنا چاہیے، لیکن عقیدہ توحید وہ عظیم عقیدہ ہے. صحابہ کی توہین سے بڑھ کر گناہ ہے میرے اللہ کی توہین کرنا. عقیدہ توحید پر حملے کرنا یہ جرم، پہلا جرم ہے رافضیت کا، یہ جرم پہلا جرم ہے سبائیت کا. ابن سبا یہودی کی یہ نسل، یہ اولاد، یہ روحانی اولاد اللہ کو گالی دینے سے باز نہیں آتی، رب کی گستاخی کرنے سے باز نہیں آتی. آؤ اس مجرم کو سنو، اس ظالم کو سنو، یہ کس طرح کفر بک رہا ہے. یہ منظر بڑا قریب ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی توہین ہے. لیکن اے اہل توحید، میں تمہیں جھنجھوڑنے کے لیے، تمہیں جگانے کے لیے اس ظالم کا یہ کلپ تمہیں دکھانے لگا ہوں. ذرا غور سے سنو یہ کیا کہتا ہے. جب کل آئے گا تو مراد امت، اور جب کل نہیں آئے گا تو مراد رسول. ایک آیت پڑھنے جا رہا ہوں، ضائع نہیں کیجیے گا. اللہ محمد کے ذریعے
اہل نجران سے مخاطب ہو کے کہتا ہے قل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم، حبیب تم نہیں کہو، ان کو کہہ دو کہ اللہ کہہ رہا ہے تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنے بیٹے لاتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس شخص کی یہ ڈرامائی گفتگو کے بعد راضیوں کا کھڑے ہو کر داد دینا، واہ واہ کرنا، اس کو شاباش دینا اور ان کے اندر جوش و خروش کی یہ لہر آنا، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ یہ مجرم قوم اپنے ذاکروں کے مذہب پر ہے، یہ رب کی توہین کر رہا ہے اور عوام اٹھ کر اسے شاباش دے رہی ہے، داد دے رہی ہے، واہ واہ کے نعرے لگا رہی ہے۔ اس ظالم کے اس خبیث ترین جملوں پر غور کرو۔ محمد نہیں کہہ رہے، قبلہ توجہ نہیں کر رہے، محمد نے نہیں کہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے بیٹے لاؤ، اللہ اپنے بیٹے لاتا ہے۔ دیکھیے اگر آپ پریشان ہوں گے تو میں آپ سے زیادہ ہو جاتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہہ دے کہ تم اپنے نفوس لاؤ، میں اللہ اپنے نفس لاتا ہوں۔ اللہ کے بیٹے ہیں نہیں ہے تو اسی مطلب قرآن غلط کہہ رہا ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھنس گئے نا؟ دو ہی باتیں ہیں، کسی ایک کو تسلیم کر لیں، یا تو اللہ کے بیٹے ہیں یا پھر کوئی ہے جس کے بیٹوں کو اللہ اپنے بیٹے کہہ رہا ہے۔ یہ جو قرآن سے جاہل ہے، یہ جو قرآن سے ناآشنا ہے، اس کو اللہ کی عظمت کا علم نہیں ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، ان ظالموں نے نہ رب کو پہچانا نہ رب کی قدر کو پہچانا۔ اللہ کی قسم یہ اللہ کی توہین ہے، اللہ کی قسم یہ رب کی گستاخی ہے، اور جو گستاخی کر رہا ہے قوم اسے علامہ مانتی ہے، جو تیری توہین کر رہا ہے اور سینکڑوں لوگ اس کے سامنے بیٹھ کر تیری توہین پر کھڑے ہو کر اس کو داد دے رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آؤ تمہارے گھر سے ثابت کرتا ہوں کہ اس کی یہ گفتگو اللہ کی توہین ہے، اس کی یہ گفتگو اللہ کی گستاخی ہے۔ ترجمہ بھی تمہارے گھر کا پیش کروں گا اور آیات کی تفسیر بھی تمہارے گھر سے ہی پیش کروں گا۔ رازیت کے ایک علامہ محسن علی نجفی، اس سے سناتا ہوں۔ یہ تمہیں جو قصے سنا رہے ہیں، یہ تمہیں جو من گھڑت کہانیاں سنا رہے ہیں، یا تو اللہ کے بیٹے ہیں یا پھر کوئی ہے جس کے بیٹوں کو اللہ اپنے بیٹے کہہ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تفسیر الکوثر جلد 4 ہے، صفحہ 65 ہے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بهذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ قرآن حکیم کی ان آیات کا ترجمہ تمہارا نجفی شیخ کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، اس کی ذات پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اسی کا ہے۔ تمہارے پاس اس بات پر کوئی دلیل بھی نہیں، کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں۔ تفسیر الکوثر جلد 4 صفحہ 65 پہ ان آیات کی تفسیر سنیے، جو تفسیر کسی سنی کی نہیں بلکہ تمہارے نجفی کی ہے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، اللہ کے لیے بیٹے کا تصور اللہ کی خالقیت اور مالکیت کے تصور کے منافی اور نہایت مبتذل اور سطحی ذہن کی ایجاد ہے۔ یہ نظریہ تعقل سے خالی، صرف محسوس پرستی پر مبنی۔ ان لوگوں نے اللہ کو انسان پہ قیاس کر کے یہ رائے قائم کی کہ جس طرح انسان اپنے وجود کو کسی بیٹے کی صورت میں دوام دے سکتا ہے ورنہ وہ مقطوع نسل ہو جاتا ہے، اولاد نہ ہونے سے انسان محرومیت کا احساس کرتا ہے اور اپنے آپ کو بے دست و پا، اپنے آپ کو بے دست و بازو اور بے یار و مددگار خیال کرتا ہے، اللہ کو بھی ایک محتاج بے سہارا انسان کے مقام پر اتارا، جو بہت بڑی جسارت ہے۔ یہ جسارت کرنے والا ملعون میرے رب کی بارہا گستاخی کرتا ہے۔ سنیے ذرا اس کی اسکرپٹ کو جس میں یہ کہتا ہے
صرف اللہ رہ جائے گا. جب وہ اکیلا رہ جائے گا تو خمینی کہتے ہیں اکیلے میں اس کا دل گھبرائے گا. پھر دل کا دل پریشان ہوگا, پھر وہ آواز دے گا یتعرف ظلمت ہی, کوئی ہے جو تنہائی میں میرا دل بہلائے. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو دیدان محترم؟ کون ہے جو تنہائی میں میرا دل بہلائے؟ اس وقت معصوم نے کہا کہ ایک آواز آئے گی, انا انت القلب الحلو, ہم ہیں نا تیرا دل بہلانے کے لیے. اس وقت اللہ کہے گا آئینہ آئینہ, یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں, وہ کہہ رہا ہے آواز کہاں سے آ رہی, یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کانا علی, میں علی ہوں. ادھر سے آواز آئے گی انا محمد, میں محمد ہوں. ادھر سے آواز آئے گی انا فاطمہ, ادھر سے آواز آئے گی انا حسن, ادھر سے آواز آئے گی انا حسین. ہم پانچ ہیں نا تیرا دل بہلانے کے لیے. اس وقت اللہ جس کا چہرہ نہیں مسکرا کے کہے گا میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ تم میرا دل بہلاؤ, تم تو میں ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنے شیخ نجفی کی تفسیر کو سنو, اور تمہارے گھر کی دلیل کہ یہ تمہارا ذاکر, یہ اللہ کا گستاخ, یہ رب کی توہین کرنے والا مجرم ہے. ان عندکم من سلطان, تمہارے پاس اللہ کے لیے فرزند ہونے پر کوئی دلیل بھی نہیں کہ اللہ کی ربوبیت, خالقیت, معبود ہونے کے لیے فرزند کا ہونا ضروری ہے, بلکہ دلیل اس کے خلاف ہے کہ فرزند ہونا اللہ کی ربوبیت, خالقیت اور معبود ہونے کے منافی ہے. فرزند باپ کا حصہ ہوتا ہے جو اس سے جدا ہوتا ہے. اگر اللہ کا بیٹا ہے تو یہ بیٹا اللہ کا حصہ ہوگا, جو اس سے جدا ہوا اس سے اللہ کا مادی اور مرکب ہونا اور بیٹے کا محتاج ہونا لازم آتا ہے. یہ سب اللہ کے لیے محال ہے. اتقولون علی اللہ, اللہ کے لیے بیٹا ہونے کا مفروضہ جہالت پر مبنی ہے. یہ مفروضہ کسی علم و دلیل اور واقعیت پر مبنی نہیں. یہ مجرم کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے جس کے بیٹوں کو اللہ اپنے بیٹے کہتا ہے. یا تو اللہ کے بیٹے ہیں, یا پھر کوئی ہے جس کے بیٹوں کو اللہ اپنے بیٹے کہہ رہا ہے. اور تمہارا شیخ نجفی کہتا ہے کہ یہ بے علمی پر, جہالت پر, بغیر دلیل پر مبنی بات ہے. قرآن حکیم نزول قرآنی کا مقصد بیان کرتے ہوئے مالک کا بیان سنیے, مولا کا فرمان سنیے. سورۃ کہف ہے, وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. ترجمہ تمہارے گھر سے نجفی کا پیش کر رہا ہوں, اور انہیں تنبیہ کرے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے. اس بات کا علم نہ انہیں ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو. یہ بڑی جسارت کی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے, یہ محض جھوٹ بولتے ہیں. تمہارا شیخ نجفی قرآن حکیم کی آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے تمہارے اس ذاکر کو جھوٹا قرار دے رہا ہے کہ جس نے یہ کہا کہ کوئی تو ہے جس کے بیٹوں کو اللہ نے اپنے بیٹے قرار دیا. یہ جھوٹ ہے, یہ رب کی گستاخی ہے, یہ رب کے ساتھ بہت بڑا شرک ہے, یہ ہلاکت اور بربادی کا راستہ ہے جس پہ اے رافضی قوم تمہیں تمہارے ذاکر لے کر جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے دوڑ رہے ہیں. جلد 5 صفحہ 13 پر محسن نجفی نے لکھا, شان الہی میں گستاخی ہے جس پر اللہ کی گرفت بھی سخت ہوتی ہے. بنی اسرائیل نے جب یہ مطالبہ کیا ہمیں اللہ علانیہ طور پہ دکھا دو تو ان پر بجلی گری. یہ اس آیت میں خاص طور پہ ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ کی اولاد ہونے کے قائل ہیں ان کی خصوصی طور پہ تنبیہ ہوگی, کیونکہ یہ کہنا کہ اللہ کے لیے اولاد ہے اسے اللہ نے بڑی جسارت سے تعبیر فرمایا, کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم. اب بتاؤ سبائیو, اللہ کے بیٹے ماننا اولاد بنانا نہیں ہے, اللہ اسے بہت بڑی جسارت کہہ رہا ہے. اور تمہارا یہ ذاکر جتنا بڑا کفر بکتا ہے تم جاہلو کھڑے ہو کر اتنی ہی زیادہ داد دیتے ہو. یہ تمہارے کفر کے اوپر بھی دلیل ہے. تم میں کوئی عقل مند نہیں,
جو اس کا گریبان پکڑ کے اسے ڈانٹ سکے, روک سکے, منبر سے کھینچ کے نیچے پھینک سکے کہ تو اللہ کی توہین کر رہا ہے, تم صحابہ کے گستاخ ہو, ہمیں معلوم ہے تم رسول کے گستاخ ہو, تم قرآن کے گستاخ ہو, اور سب سے بڑھ کر تم اللہ کے گستاخ ہو, تم رب کی توحید کے منکر ہو, تم شرک کے دل دادے ہو اور اللہ کی اولاد مقرر کر رہے ہو, جو بہت بڑی جسارت ہے, اور ایسی جسارت کرنے والا جہنم کا ایندھن بننے والا ہے. سورۃ مریم کی آیات پڑھیے اور ان کا ترجمہ بھی سبائی رازی نجفی سے تمہیں سناتا ہوں. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, اور وہ کہتے ہیں رحمان نے کسی کو فرزند بنا لیا. لقد جئتم شیئا ادا, تحقیق تم بہت سخت بےہودہ بات زبان پر لائے ہو. تمہارا یہ ذاکر بےہودہ بہت سخت بات اپنی زبان پر لے کر آیا ہے. تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا. قرآن حکیم کی آیات کا ترجمہ اپنے سبائی راغی نجفی سے سنو. قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں, زمین شق ہو جائے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائے, اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے فرزند کی موجودگی کا الزام لگایا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, اور رحمان کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. نہ اس کا اپنا بیٹا ہے, نہ کسی کے بیٹوں کو رحمان نے اپنا بیٹا بنایا ہے. کائنات کا ضمیر اسے برداشت نہیں کر سکتا. یہ تمہارا شیخ تفسیر کر رہا ہے ان آیات کی. مجرموں, اہل سنت کی نہیں سنتے, اپنوں کی تو سن لو. کائنات کا ضمیر اسے برداشت نہیں کر سکتا, اور کائنات اس نازیبا نسبت کو سن کر لرزہ بر اندام ہو جاتی ہے. یہ گستاخی نہ آسمانوں کے لیے قابل تحمل ہے, آسمان بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے, نہ زمین اس گستاخانہ نسبت کو سن سکتی ہے, نہ پہاڑوں میں اس نسبت کو سننے کی تاب ہے. لیکن نادان انسان اس قسم کی سنگین گستاخی کا ارتکاب کرتا ہے کیونکہ اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے اور وہ فطرت سے بہت دور نکل چکا ہے. یہ تمہارے نجفی نے تمہارے اس ذاکر کے بارے میں فیصلہ دیا کہ اس کا ضمیر مردہ ہے اور یہ فطرت سے بہت دور نکل چکا ہے. تمہاری مجلسوں میں تمہارے یہ کرائے کے ٹٹو, یہ کرائے کے بھانڈ اور یہ کرائے کے مراسی صحابہ کی توہین کرتے ہیں, اللہ کی گستاخی کرتے ہیں, اہل بیت کو اللہ والا مقام دیتے ہیں صرف اسی لیے کہ ان کا ریٹ زیادہ ہو جائے, ان کو پیسے زیادہ ملے, ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہو. ہم نہیں کہہ رہے, تمہارے گھر کا جواد نقوی کہہ رہا ہے, ذرا غور سے سن لو. یہ بعض پیشہ ور ذاکرین خطبہ جو غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں, جو ہر غیر شیعہ کو دشمن ظاہر کرتے ہیں, غلط ہے, یہ بےہودہ بات ہے. یہ سوائے ناصبیوں کے تمام مسلمان روئے زمین پر, پاکستان کی اکثریت مسلمان اللہ سے محبت رکھتے ہیں, رسول اللہ سے محبت رکھتے ہیں, آل رسول سے بھی محبت رکھتے ہیں, اور ان کی آل رسول سے محبت کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. آپ اپنی فیس کے لیے, اپنی روٹیوں کے لیے ہر ایک کو دشمن اور ہر ایک کو دشمن اہل بیت, وہ کیسے دشمن اہل بیت بنا دیا, جبکہ وہ, اب آپ مجھے بتاؤ, 1,00,000 روپیہ لے کر آل رسول کے لیے 2 جملے کہنا یہ محبت رسول ہے, یا اپنی ساری زندگی کی بنائی ہوئی عزت و شہرت آل رسول کی محبت میں نچھاور کر دینا یہ محبت رسول ہے؟ میں پاکستان کی مثال دیتا ہوں آپ. یہ جو بےہودہ بیٹھ کر سٹیج پہ ہر ایک کو دشمن اہل بیت کہہ رہا ہے, آپ نے تو اہل بیت کے جھوٹ سے, مکر و فریب سے نام لینے کے بھی لاکھوں روپے لیے ہیں. تم نے ایک مجلس کا 1.5 لاکھ روپیہ لیتے ہیں. ابھی کورونا کے دنوں میں اور مہنگے ہو گئے, 2 لاکھ روپے ایک مجلس کا لیتے ہیں, کیونکہ آل رسول کا جا کر 2 جملے کہہ دیں. یہ اپنے آپ کو محب اہل بیت کہہ رہے ہیں. رب کی طرف بیٹے کی نسبت کرنے والے ملعونوں, آؤ قرآن حکیم کی آیت میں سناؤں. لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه
هو اللہ الواحد القہار. اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بناتا، اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا منتخب کر لیتا. وہ پاکیزہ ہے، وہ اللہ یکتا اور غالب ہے. نجفی اس کی تفسیر میں لکھتا ہے، اول تو بفرض محال اللہ کا کوئی بیٹا ہے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے وہ اللہ کا حصہ ہے، جو اس سے جدا ہوا یہ ناممکن ہے. دوم یہ کہ اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بیٹا بنایا جا سکتا ہے. اللہ کی مخلوق بیٹا نہیں ہوگا، دیگر مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہوگی. بس دونوں میں رشتہ خالق و مخلوق کا ہے، والد ولد کا نہیں. اور اگر مخلوق نہ ہوتا تو اللہ کی ذات میں تعدد لازم آتا. اگر اللہ اپنی مخلوق بندوں میں سے کسی کو عزت دیتا اور برگزیدہ فرماتا ہے تو وہ اس کا بیٹا نہیں کہلائے گا. یہ شان الہی میں گستاخی ہے، اور یہ گستاخی تمہاری مجلسوں میں، تمہارے ممبروں پہ، تمہارے یہ ذاکر، یہ روٹیوں کے پجاری، یہ اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے کفر بکنے والے، معاشرے کے امن کو برباد کرنے والے اور معاشرے کے سکون کو تباہ کرنے والے اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے اللہ کی بھی گستاخی کرتے ہیں بقول تمہارے نجفی کے، اور صحابہ کی بھی گستاخی کرتے ہیں، رسول کریم کی بھی گستاخی کرتے ہیں، اہل بیت کی بھی گستاخی کرتے ہیں. اگر تم میں کوئی عقل مند زندہ ہے، کوئی عقل مند موجود ہے تو ان ذاکروں کی زبان کو لگام دے. اے اللہ ہم فتنے کے دور سے گزر رہے ہیں. اے مولا اہل سنت کمزور ہو چکے ہیں. اے اللہ اہل سنت تیری توحید سے غافل ہو چکے ہیں، تیرے نبی کی عزت سے غافل ہو چکے ہیں، اہل بیت کی عزت کے دفاع سے غافل ہو چکے ہیں، صحابہ کی عزت سے ان کے دفاع سے غافل ہو چکے ہیں. تبھی تو یہ یہودیوں کے ایجنٹ، یہ سبائی، یہ ملعونوں کا ٹولہ تیری بھی توہین کرتا ہوا نظر آتا ہے، تیرے رسول کی بھی توہین کرتا ہے، تیرے کلام کی بھی توہین کرتا ہے، اہل بیت کو بھی گالیاں دیتا ہے، تیرے نبی کے پاک باز صحابہ کو بھی گالیاں دیتا ہے. اے اللہ ان کے اوپر اپنے عذاب کا کوڑا برسا. اے اللہ یہ ملعون اگر بھاگتے ہیں دوسرے ملکوں میں تو رب ہے، تیری طاقتیں ہر جگہ پہ ہے. اے اللہ تو ان پہ اپنے عذاب کے درے کو برسا اور سنیت کو زندگی دے، سنیت کو غیرت دے. اے اللہ سنیت کو دوبارہ ایمان کی حرارت دے، اتنی قوت عطا کر کہ تیرے ان دشمنوں کی زبانوں کو ان کی گدیوں سے کھینچ سکے. اے اللہ ہم تیرے در کے سوالی ہیں. اے اللہ ہمیں زندہ رکھنا، ایمان کی بہترین حالت میں رکھنا، اور اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے دین کا خادم بنا کے رکھنا، عقیدہ توحید کا خادم بنا کے رکھنا، پیارے نبی کی عزت کی، عصمت کی، ختم نبوت کے عقیدے کی دفاع کرنے والا بنا کے رکھنا، اہل بیت اور صحابہ کی عظمت کو دنیا میں بیان کرنے والا اور ان کی عظمت پہ پہرے دینے والا بنا کے رکھنا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے.